بندے تیرے ہیں، بندے بولنا بندے تیرے ہیں، چاہتے تو ہیں کہ تیرے ساتھ ناطہ جوڑیں، تیرے ساتھ عشق کریں، تیرے ساتھ پیار کریں، تیرے ساتھ محبت کریں، تیرے ساتھ باتیں کریں۔ تو کہتا ہے، تیرا حکم ہوتا ہے ان لوگوں سے جڑ جاؤ، ان لوگوں سے جڑ جاؤ جو مجھے پکارتے ہیں، سبحان اللہ، جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ جڑے۔ یہ تو ان کا مقدر ہے جن کو اللہ نے اپنے قرب میں جوڑ لیا ہے۔ جڑنا چاہتے ہو تو پہلے ان کی سنگت اختیار کرو، پہلے ان کی سنگت۔ مولا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں اللہ ہی اللہ اللہ اللہ، ڈائریکٹ اللہ اللہ، ڈائریکٹ اللہ اللہ۔ بہت ساری مثالیں قرآن و سنت سے بھی دی جا سکتی ہیں، مگر ایک عقلی دلیل آپ کے سپرد کر کے بات تاکہ جلدی سمجھ آ جائے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ یہاں دیکھیے، یہاں کمکمے لگے ہوئے ہیں، نورانی ہر طرف ماحول ہے اور ایک خوبصورت سما بنا ہوا ہے۔ انسان بھی چاہتا ہے کہ انسان کا اندر بھی اسی طرح روشن ہو، انسان کا اندر بھی اسی طرح روشن ہو، اندر بھی روشنائیاں ہوں، اندر بھی کمکمے جگیں، اندر بھی وہ ماحول بنے کہ اللہ ذکر الہی سے وہ ماحول بن جائے اور ڈائریکٹ اللہ تک بندہ پہنچ جائے۔ تو کیا یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس کا فیض کہاں سے آتا ہے؟ تربیلا اور منگلا سے۔ پاکستان میں تو پاور پلانٹ اگرچہ اور بھی کچھ لگے ہوں گے، مگر بنیادی طور پر جو پانی سے بنائی جاتی بجلی، پن بجلی، یہاں سے چکیاں لگائی جاتی ہیں، یہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آتا ہے۔ کبھی کسی نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تو چک نمبر 30 میں یہ محل بنایا ہے، کیوں نہ ہم ڈائریکٹ تربیلا سے تار لے لیں، یہ ڈائریکٹ سارے واسطے ختم کر دیں اور وہاں سے تار لے کے اپنے گھر کو روشن کریں؟ تو وہاں جب بندہ پہنچے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم اگر ڈائریکٹ تار دے رہے ہیں نا، تیرا کچھ نہیں بچے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ بولنا تیرا کچھ نہیں بچے گا، تیرا کچھ نہیں بچے گا۔ نہیں، ہم تو ڈائریکٹ تربیلا سے لینا چاہتے ہیں۔ ہاں نہیں، ہم تو دے سکتے ہیں، ہم قادر ہیں، ہم تو کسی کو بھی کنیکشن دے سکتے ہیں، مگر لینے والوں کو طاقت نہیں ہے۔ اچھا پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو اپنا پاور ہاؤس کو دیتے ہیں، پاور ہاؤس والوں کے پاس چلے گئے، چلو ایک واسطہ برداشت کر لیتے ہیں، ایک وسیلہ لے لیتے ہیں، تو آپ ہی دے دو۔ وہ کہیں گے کہ ہم پاور ہاؤس والوں نے بھی کنیکشن دیا تو پھر بھی کچھ نہیں بچے گا، پھر کیا کریں؟ ہم تو گریڈ اسٹیشن کو دیتے ہیں، وہاں سے چلے گریڈ اسٹیشن تک آگے، چلو دو وسیلے لے لیتے ہیں، 2 واسطے لے لیتے ہیں۔ گریڈ اسٹیشن پہنچے تو انہوں نے بھی کہا نہیں، ہم نے گریڈ اسٹیشن سے تار دی تو پھر بھی کچھ نہیں، جل کے راکھ ہو جائے گا، جل کے نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے نا، وہاں سے کنیکشن لے تو پھر کیا؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تیرے محلے میں ٹرانسفارمر رکھا ہے، تیرے محلے میں ہاں کنیکشن ہم دیں گے مگر ٹرانسفارمر سے آگے دیں گے، ڈائریکٹ اس وسیلے کو چھوڑ کر نہیں دیں گے۔ ٹرانسفارمر سے لے کر جب ہم گھر روشن کرنے کے لیے تاریں لگا لی، کنیکشن بنا لیا، تو کنیکشن بنانے والے آگے انہوں نے کہا بھئی اب بھی خطرہ ہے، اب بھی کبھی اس کی طاقت زیادہ ہو جاتی، کبھی کم ہو جاتی ہے، تو سٹیپلائزر رکھ لو۔ بات سمجھے آپ؟ اب اس کا ایک ذرا برابر بھی کنیکشن کٹ جائے تو یہ اندھیرا چھا جائے گا، ایسے ہی ہے۔ اب یہاں سے آپ تار کھوجتے تربیلا تک پہنچ جائیں گے، منگلا تک پہنچ جائیں گے۔ یہ اتنا کنیکشن مضبوط ہے تو یہ فیض چل رہا ہے۔ اس مثال کو یہیں چھوڑیے۔ اللہ نے کہا کہ میری بارگاہ میں تو نبی بھی آئے تھے جو ڈائریکٹ فیض لینا چاہتے تھے۔ جناب موسیٰ طور پہ آ گئے، التجا کر دی، مولا من بھری آوازیں، من بھری لطافتیں، یہ جی چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ فیض رخ الہیہ سے لیا جائے، دیدار الہیہ سے۔ ربی آرینی کہا لن ترانی، پیارے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، نہیں، مولا دل کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو ایک وسیلہ کر لیتے ہیں، ایک دھیمے لہجے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، ایک وسیلے سے اگر بات بنتی ہے تو بنا لیں۔ وسیلہ کیا ہے؟ یہ میرے عکس کی تجلیاں، عکس کی حسن زیبا نہیں، پوری رعنائیاں نہیں، عکس کی تجلیاں یہ طور کی طرف آتی ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، جب طور کی طرف آئی طور بھی جل گیا، پیارے موسیٰ خر موسیٰ صاعقہ، جناب مفتی صاحب جہاں جلوہ گر ہیں، جناب موسیٰ مدہوش ہوتے ہوئے زمین پر جلوہ گر ہو گئے۔ 40 سال کی یہ کیفیت گزری،
اور جب اٹھے تو حالات آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ انداز کہا کہ ڈائریکٹ تو پیارے موسیٰ بھی آئے تھے مگر وہ نہ لے سکے، ڈائریکٹ لینے والی ایک ہی ذات ہے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جب وہ ڈائریکٹ آئیں گے تو میں کہہ دوں گا ما زاغ البصر وما طغی، ما زاغ البصر وما طغی۔ یہ آنکھیں وہ ہیں جس نے جب رعنائیاں دیکھی تو آنکھ بھی نہ جھپکی، آنکھ بھی نہ جھپکی۔ وہاں تو پیارے موسیٰ دم بخود ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے، مگر محبوب دو عالم نور مجسم رحمت دو جہاں والی کون و مکان سید انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کی کیا بات ہے؟ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے تسلیم کیا، دل بھی ڈگمگایا نہیں، دل نے بھی جھٹلایا نہیں، دل نے بھی مولا یہ کنیکشن در کنیکشن ہم نے یہ کمکمیں، تو نے بھی کوئی کنیکشن جوڑا ہے؟ کہا ہاں میری طرف سے بھی کنیکشن ہے۔ محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے کاندھوں کے درمیان رکھا، جس کے فیض کو میں نے ٹھنڈک کی طرح سینے میں محسوس کیا۔ پھر یہ فیض دینے کے لیے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست قدرت کو آگے رکھا، دست انور کو آگے رکھا، فرمایا آتے جاؤ فیض لیتے جاؤ۔ اللہ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا جن لوگوں نے محبوب تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ کنیکشن اللہ تک لگا ہے، ان کے ہاتھوں پہ دست الہیہ، قدرت الہیہ ہے، قدرت الہیہ ہے، قدرت الہیہ۔ اب وہ فیض صحابہ تک پہنچا اور یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو عطا کیا، اور تابعین نے صلحاء کو دیا، اور صلحاء نے نکل کر پوری کائنات میں بچھا دیا۔ وہ ٹرانسفارمر کبھی ہند میں کھلتے ہیں تو اجمیر الدین چشتی اجمیری، حضور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، حسن سنجری رحمۃ